إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یاسر خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. اس پروگرام میں ہم برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات کو فیس ٹو فیس یعنی کہ آمنے سامنے لاتے ہیں. ناظرین، ہم نے ایک کمپریہنسو جائزہ لیا کہ وہ کون سے ٹاپکس ہیں جن پر اکثر میڈیا میں بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی طرفداری کرنے والی آرگنائزیشنز جنہیں اٹھاتی ہیں، ویب سائٹس پر جن پہ اکثر چرچا ہوتی ہے، انڈیویجول ڈسکشنز میں بات ہوتی ہے، ہمارے کرٹکس جن باتوں کو اٹھاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اس سروے کے بعد، ہماری اس ریسرچ کے بعد جن ٹاپکس کو ہم نے جانا، جن ٹاپکس کی ہم نے ایک فہرست تیار کی، وہ فہرست بہت دلچسپ اور شاید تھوڑی سی کنٹروورشل بھی ہے. ان ٹاپکس پر ہم بات کریں گے بہت ہی تفصیل میں، لیکن بہت ہی نیوٹرل اور ان بائس طریقے سے. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں جناب زید پٹیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زید صاحب، اس شو میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. ناظرین، آئیے میں آپ کو زید صاحب کا ایک مختصر سا تعارف کرا دیتا ہوں. زید صاحب پچھلے 20 سالوں سے ایک اوریٹر اور پریزنٹر کے طور پر نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز کے بہت سارے کورسز بھی پڑھا چکے ہیں. زید صاحب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹو تھنکنگ، فریش ریسرچ اور اسٹریٹ فارورڈ اپروچ کے ساتھ تمام ہی ٹاپکس پر روشنی ڈالتے ہیں، جو آپ اس پروگرام میں ضرور دیکھیں گے. زید صاحب، میرا سب سے پہلا سوال، دراصل یہ سوال نہیں، آپ کی رائے جاننا ہے اس پروگرام پر. برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات، ان دونوں کو آمنے سامنے لانے کی بات کہتے ہیں ہم، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم کنٹمپرری ایشوز، یہ سارے جو کوشچنز ہے، یہ جو شبہات ہے، ڈاؤٹس ہے، سوالات ہیں، ان کو اسلام کے سامنے کیوں لائیں اور کیوں ہم آمنے سامنے لا کر دیکھیں. دیکھیے، سچائی تو یہ ہے کہ اسلام اللہ کا سکھایا ہوا، اللہ کا بتایا ہوا دین ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کا مالک، پالنہار، جسے عربک زبان میں اللہ کہتے ہیں، اور جس نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کئی گائیڈز اور میسنجرز اور مارگ درشک بھیجے، اور اسی سلسلے میں آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا. اب یقیناً ایک بات تو شور ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. العلیم، آل نوئنگ، سب کچھ جاننے والا. وہ الحکیم ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے. تو جو بات اس نے سکھائی اس میں ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن انسانی عقل ہے جو کچھ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، جو کسی دور میں کوئی بات کو سمجھتی ہے اور کسی اور دور میں کوئی اور بات کو سمجھتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ چیزوں کو بالکل کھلے ذہن سے آمنے سامنے لا کر ایویلیویٹ کریں. اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ حق بات کی پیروی کرو. قرآن کی آیت ہے سورۃ الاسراء کی، سورہ 17 آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. کہو حق آ گیا ہے اور باطل، فالسہڈ، مٹ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا. اور سورہ بقرہ کی آیت ہے سورہ 2 آیت نمبر 256، قد تبین الرشد من الغی، صحیح اور غلط واضح ہے. اسی لیے اسلام نے انٹریکشنز انکریج کیے. قرآن میں 334 جگہوں پہ آیا ہے کہ قل، کہیے آپ. اور قرآن میں تو اوپن انویٹیشن ہے سورہ نساء میں، سورہ 4 آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن پر غور تدبر کیوں نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے، بہت ساری مسٹیکس ہوتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انویٹیشن دی ہے کہ یہاں تک آ کہ تم آؤ اور قرآن پر غور کرو، اس پر پونڈر کرو. تو اب یہ سوال فیس ٹو فیس کا جو ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ جب فیس ٹو فیس آئیں گے تو پہلے تو وہ ساری غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگ جو صرف کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز لوگوں میں مشہور ہوتی ہے لیکن اسلام کے اوتھینٹک سورسز میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی. وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ فیس ٹو فیس آنے میں پتہ چلا کہ یہ چیز جو لوگ سمجھ رہے تھے اسلام میں ہے، حقیقت میں اسلام میں تو ہے ہی نہیں. اور بچے جو معاملات ہے وہ ہم غور کریں گے. قرآن نے انکریج کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نو لیس دین 24 پلیسز میں کہا ہے
افلا تعقلون، کیا عقل نہیں استعمال کرو گے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھو گے نہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرو گے؟ تو ہم صرف وہ غور کریں گے، ایویلویٹ کریں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جیسا اب ابھی آپ نے کہا کہ انسانی عقل مختلف دور میں مختلف چیزوں کو سمجھتی رہی ہے، اس سے مراد کیا تھی؟ دیکھیے، یہ انسانی عقل کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کے کئی میدان آگے بڑھے ہیں، کئی باتیں ہیں جو سائنس کو پہلے نہیں پتہ تھی، اب پتہ چلا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ کئی زمانوں میں انسانی وزڈم اور عقل ایک بات کو سمجھ پائی، بعد میں جا کر ایسا بھی ہوا ہے کہ نہیں سمجھ پائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت پاپولر مثال جو دلی کا کیس ہوا تھا، اب اس دلی کے کیس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو قانون ہم صحیح سمجھ رہے تھے پچھلے انڈیپینڈنس سے لے کے اب تک، وہ تب جا کر پتا چلا کہ نہیں، اس میں رد و بدل ہونا چاہیے، اس میں امپروومنٹ ہونا ترمیم چاہیے۔ کی ضرورت۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ انسانی عقل ڈیولپ ہوتی ہے سچویشنز کے حساب سے اور سرکمسٹانسز کے حساب سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ جانتے ہوئے وہ ہمیں بتا دیتا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے برا ہے، اور ہم وہی بیسٹ چیز ہی کرتے۔ امیجن کریے کہ کتنی ساری زندگیاں ہیں جنہیں اتنے سارے نقصانات فیس کرنے پڑے، اب وہ Because سارے of law۔ نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک رول آ جاتا ہے کہ ہم سب کا کریٹر ہے، ہم نے خود تو اپنے آپ کو نہیں بنایا، کسی نے ہمیں بنایا تو ہم بنے ہیں۔ اب وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اور وہ جو بتائے گا وہ بہتر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جی، میں پھر اسی ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جیسا آپ جی نے کہا کہ وہ جو اللہ کا قانون ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان جو اشکالات ہیں، جو تھوڑے بہت لوگوں کے سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کن لوگوں کی ہے؟ کیا صرف علماء کی یا پھر عوام کی یا تمام لوگوں کی؟ جی، جو آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ ذمہ داری کن لوگوں کی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں تو یہ کہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، تامرون بالمعروف، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری چیزوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے لوگ جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان ہے اسلام پر، قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ایمان کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ انہیں اچھی بات لوگوں تک پہنچانا ہے اور بری چیزوں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اب یہ ایک رسپانسبلٹی ہے سارے لوگوں کی ایٹ اے سرٹن لیول، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، آگ لگ گئی تو آگ بجھانے کی کوشش میں تو سب کو ہاتھ لگانا ہوگا، لیکن ایک فائر بریگیڈ ہوتی ہے جو اسپیشلسٹ ہوتی ہے، یا فرسٹ ایڈ تو سب کو جاننا چاہیے، لیکن ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ ایسے لوگ نکلنے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو اچھی باتوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری چیزوں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی تو لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہونا چاہیے جو اس میں اسپیشل ایفرٹس ایگزرٹ کرتے ہیں۔ اب جو کئی بار اسپیشل اسی کام کے لیے جی اسپیشل، جیسے فائر بریگیڈ یا جیسے ڈاکٹرز، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایشو ہے جو نہیں پتا، تو کیا کریں؟ تو قرآن میں اللہ نے سکھایا، سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 7، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا، تو تمہیں نہیں پتا ہے تو جو اس فیلڈ کی نالج رکھتے ہیں ان سے پوچھو۔ اب جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے کئی سارے ایشوز جو آج لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کے تعلق سے جب ہم ایکسپرٹ سے ریفر کرتے ہیں، تو جیسے مثال کے طور پہ سائنس کا کوئی فیلڈ ہے تو وہ فیلڈ کا کون ایکسپرٹ ہے ہمیں اس سے پوچھنا ہوگا، کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھنا ہوگا، کبھی کسی ریسرچر سے پوچھنا ہوگا، کبھی کسی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھنا ہوگا، اور یہ نیڈڈ ہے تاکہ ہم صحیح آنسرز تک پہنچ سکے۔ آف کورس اسلام کے تعلق سے نالج ہے تو اسلام کی نالج رکھنے والے کسی شخص سے ہمیں پوچھنا ہوگا
جو ایک اسکالر ہو اس فیلڈ کا، ہمیں اس کی طرف ریفر کرنا ہوگا۔ جی ناظرین، بہت ساری دلچسپ باتیں ابھی باقی ہیں، بہت سارے سوالات، بہت سارے اشکالات جو ہم زید صاحب سے بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہے ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ محمد رسول اللہ۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا، ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، رہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ فیس ٹو فیس میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات کرتے ہیں زید صاحب سے۔ زید صاحب، جیسا کہ بات چل رہی تھی کنٹمپریری ایشوز اور اسلامی تعلیمات، ان دونوں کو فیس ٹو فیس لانے کے لیے آپ کی میتھڈالوجی یعنی طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے، فیس ٹو فیس تو آلریڈی ہے، اس مسئلے کو، اس کنفلکٹ کو حل کیسے کریں، یہ ایک بہت اہم حصہ ہو سکتا ہے سوال کا۔ سب سے پہلے کوئی بھی ایشو جب اٹھتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ پہلے یہ ویریفائی کریں کہ وہ اسلام کے اوتھینٹک سورسز میں ہے یا نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے سورۃ الاسراء میں، سورہ 17 آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جو کنفرمڈ نہیں، جو ثابت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اور جب اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر آف قرآن ہے، اور جب انہیں رول ماڈل بنایا، سارے انسانوں کے لیے ایگزامپل بنایا،
تو ان کی باتوں کی بھی حفاظت ہوئی ہے. سٹائل اور میتھڈ الگ ہے. اللہ نے انسانوں سے خدمت لی تو ہمیں سب سے پہلے ویریفائی کرنا چاہیے کہ کوئی بات جو اسلام کے بارے میں کہی جا رہی ہے کیا وہ اوتھینٹک سورسز میں ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ہم الگ الگ پرسپیکٹو سے دیکھیں گے کہ کیا اس کی وزڈم ہو سکتی ہے, کیا اس کے پیچھے حکمتیں ہو سکتی ہے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 255 کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کہ تم اللہ کے علم کو انکمپس احاطہ گھیر نہیں سکتے سوائے وہ جو اللہ چاہے. اب اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کوئی چیز چاہتا ہے تو انسان وہ چیز سمجھ پاتے ہیں, اور قرآن میں یہ وعدہ ہے سورہ فصلت میں سورہ 41 آیت نمبر 53 سنورihim آیاتنا فی الافاق, بہت جلد ہم اپنی نشانیاں انہیں بتائیں گے زمین کے دور دراز علاقوں میں, وفی انفسہم, ان کے خود کے نفسوں میں, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ وہ بات واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے. مطلب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اوپن سائنز, اوپن نشانیاں بتائیں گے, اور ویسی نشانیاں ہم ان سوالات میں کئی بار دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک سوال آتا ہے کہ گوشت کھا سکتے ہیں, اسلام میں چکن مٹن کھا سکتے ہیں, لیکن پگ کا گوشت پورک کیوں نہیں کھا سکتے؟ آج جا کر ماڈرن سائنٹیفک ریسرچز نے ہمیں بتایا کہ نو لیس دین 200 الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو جو پورک کھاتے ہیں, جو ہم کبھی آگے اس موضوع پر جب ڈسکس کریں گے میں تفصیل میں بتاؤں گا. لیکن دس از این انڈیکیشن. اب صحابہ کو وہ نہیں پتا تھا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ 200 بیماریاں ہو جائے گی. یہاں تک کہ میڈیکل ریسرچز اویلیبل ہے کہ کوئی ایک فورک صرف کھا لے تو بھی اسے وہ بیماریوں میں سے ہونے کے امکانات, پاسبلٹیز ہے. اب آج جا کر لوگوں کو پتا چلا تو یہ ایک نشانی ہو گئی, ایک سائن ہو گئی سوچنے والوں کے لیے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب اگر کھلے ذہن اور اوپن آبجیکٹو مائنڈ کے ساتھ صرف ایویلیویٹ کریں الگ الگ پرسپیکٹو سے تو کئی بار ایسی نشانیاں ہمیں پتہ چلتی. لیکن اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ بات سمجھ جائے کہ اس کا مالک کون ہے, کس نے اسے بنایا, وہ یہ بات سمجھ جائے کہ اس نے کسے بھیجا صحیح راستہ بتانے کے لیے, اور وہ یہ بات سمجھ جائے کہ وہ صحیح راستہ ہے کہاں. آخر میں یہ جو ہمارا میتھڈ ہے اسے ایویلیویٹ کرنے میں, اس میں فریڈم آف چوائس بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین, دین میں زور زبردستی نہیں ہے. مطلب کہ ہم ساری ریسرچ پیش کرتے ہیں لیکن جو اختیار, جو چوائس اوپر والے نے انسان کو دیا ہے وہ چوائس اپنی جگہ پر ہے. تو اگر کوئی انسان کہتا ہے نہیں مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی, ہم کہتے ہیں دیکھیے یہ ایک پازیٹیو انٹریکشن ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف کھلے ذہن سے صرف ایویلیویٹ کریں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. تو ہم یہ ایویلیویٹ کر رہے ہیں, باقی ایکسیپٹ کریں نہ کریں یہ ہر انسان کا خود کا چوائس ہے. وہ خود دیکھیں, خود سوچیں, خود اپنی زندگی کے ڈیسیشنز لے کر زندگی میں آگے بڑھیں. آخر میں ہم سب رسپانسبل بھی ہیں اور صحیح چیز ہمیشہ کلیئر دکھے گی, وہ بھی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ فیس ٹو فیس کے کنسیپٹ کے تحت فیس کریں ان سوالات کو اور ان کے جواب پر غور کرتے ہیں. لیکن یہ بات شور ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں, اور ایمان لانے کے بعد جو صحیح ہے اور جو غلط ہے اس میں اسے ڈیوائن وزڈم اور گائیڈنس مل رہی ہے تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اسے اپنی زندگی بتانی چاہیے. ایک اور پہلو ہے اس کا کہ انٹلیکچوئل ایویڈنس, یعنی جو ذہن جس بات کی اجازت دیتا ہے یا جو عقلی دلیل ہیں ان کا کتنا بڑا رول ہے, کیا ان کی آزادی ہے یا نہیں ہے؟ عقلی دلیل کے تعلق سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کی عقل کی لمیٹیشن ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات انسان آج سمجھے, ہو سکتا ہے 50 سال بعد سمجھے گا, ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے پورک کے کیس میں دیکھا 1400 سال بعد ہمیں کچھ ایویڈنسز مل رہی ہے. آج سے تھوڑے دن پہلے تک ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ پورک کھانے سے 70 بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن جب ریسنٹ رپورٹس آئی, بلکہ امریکہ کے ایک کرسچن ڈاکٹر نے ہی ثابت کیا کہ 200 الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں, تو ہم 200 کہہ رہے ہیں. تو عقل کی لمیٹیشن ہے, عقل سبجیکٹو ہے, لیکن ایک انسان عقل استعمال کرتا ہے, صحیح نتیجے تک پہنچ جائے تو پھر اسے اپنی عقل کی لمٹ کو بھی پہچاننا چاہیے. جیسا آپ نے کہا کہ یہ ریسرچ بدلتی رہتی ہیں, عقلی دلیل جب مانیں گے
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ریسرچ ایسی آ جائے جو اس چیز کو کہے کہ نہیں وہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، تب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہے تھیوری جو یو ٹرن مار کر واپس جا سکتی ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہے جو فیکٹ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں جی، ہونے والا۔ اور وہ ثابت ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، ایک سائن ہے جو ایک انسان غور کر سکتا ہے، لیکن یہ بات شور ہے کہ انسان کی عقل کے لمیٹیشنز ہیں۔ تو جیسے فار ایگزامپل ایک انسان کو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح کنکلوژن تک پہنچے۔ سورہ ملک کی آیت ہے سورہ 67 آیت نمبر 10، اس میں آتا ہے کہ جو لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے، سزا کے مستحق ہوں گے، وہ لوگ وہاں آگ میں کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سن لیتے اور سوچ لیتے تو یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے ہم لوگ۔ یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا نہیں مجھے سننا ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کاش ہم تھوڑا سن لیتے تھے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سن تو لیا لیکن سوچنے والا نہیں ہوں اس چیز کے بارے میں، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم تھوڑا سوچتے اس بارے میں تو ہم یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے انکریج کیا کہ تم سنو، غور کرو، سوچو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ تمہیں کلیئر دکھے گا، جو صحیح دکھے اسے ایکسیپٹ کر لینا۔ ایک سوال اور مجھے آپ سے پوچھنا تھا جو اس پروگرام کے لیے بہت زیادہ مناسب سوال ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، یا ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے یا نہیں دینا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ ہر سوال کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہر سوال کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی سورہ 7 آیت نمبر 199، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو، معاف کرو لوگوں کو، وامر بالعرف، اچھی بات کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلیت کی کوئی بات آئے، اگنورنس کی کوئی بات آئے وہاں سے اعراض کرو، اسٹے اوے فرام اٹ۔ اور سورہ فرقان کی آیت ہے سورہ 25 آیت نمبر 63، جہاں اللہ کے اچھے بندوں کے بارے میں ڈسکرپشن ملا ہے، تو اس میں ایک کوالٹی ان کی یہ بھی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان سے جاہلیت کی بات کرتا ہے، جب جاہل ان سے کوئی اگنورنس کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کو نہیں جواب دینے کی کوشش کرنا چاہیے، جو سینسیبل کویشچنز ہیں، کبھی کوئی فولش بات ہوتی ہے اسے اگنور بھی کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ شعراء میں سورہ 26 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے تھے، فرعون نے کہا کہ یہ جو رسول بھیجا گیا ہے لمجنون، یہ تو پاگل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات کو ٹوٹلی اگنور کر کے اپنی پازیٹیو میسج کو پاس آن کیا۔ ایک مثال میں دے سکتا ہوں، جیسے کہ اگر کوئی انسان راستے سے گزر رہا ہے اور کوئی پیچھے سے ہنس رہا ہے، اب اگر اس کو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ کون ہنس رہا ہے تو اور انکریج ہو جائے گا۔ اگر اسے اگنور کیا جائے تو وہ ایسے لگے گا جیسے کوئی پاگل انسان ہنس رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سارے کے سارے کوشچنز بھی نہیں آنسر کرنا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایک واضح غلطی ہے لوگوں کی، جس کے اندر کبھی کبھار ایک انسان کو جواب نہیں پتا ہوتا ہے کوئی سوال کا، اس لیے سوال کریں۔ اور سوال کا جواب دینے والے کو نہیں پتا ہوتا ہے، اور کیونکہ اسے نہیں پتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بیوقوفی کا سوال ہے۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ ہمیں دونوں میں فرق کرنا ہوگا کہ کون سا ایک انٹیلیجنٹ کویشچن ہے، کون سا وہ کویشچن ہے جس کے اندر اگر ہمیں جواب نہیں پتا ہے تو جاننے والوں سے ہمیں ریفر کرنا چاہیے۔ زید صاحب ایک اور سوال جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس پروگرام کی نوعیت سے، ان سارے ڈسکشن سے، ساری باتوں کو سننے کے بعد ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کیا حاصل کر سکیں گے؟ جو اس پروگرام کے ناظرین ہیں انہیں نمبر 1 ایک بات غور کرنا چاہیے، اور یہ غور کرنے کی طرف ایک انویٹیشن ہے۔ سیکنڈلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بیک گراؤنڈز، کئی سارے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے لوگ اگر سارے سوالات کو اگر خود غور کریں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مینٹل سلیوری ہوتی ہے، لوگوں کو ایک بات کہی جاتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے، حالانکہ اگر آؤٹ آف دا باکس نکل کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ تھنکنگ سے باہر بھی دنیا ہے۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں صرف لوگوں کے سامنے ایک ریسرچ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس بارے میں غور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرا بلیف اس چیز پر ہے آلریڈی، تو اسے کوئی ایویڈنس مل جائے گی کسی اور کو بتانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان صرف ریسرچ کر رہا ہے، سچ جاننا چاہتا ہے، تو جب وہ سچ جاننا چاہتا ہے اور اسے یہ بات سے کوئی ایسی بات مل سکتی ہے جس سے اسے زندگی میں ایک ڈائریکشن ملے کہ اچھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو الگ الگ طرح کے لوگوں کو الگ الگ طرح کی چیزیں مل سکتی ہے، ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانس اینڈ ڈپینڈنگ آن کہ وہ کس پرسپیکٹیو سے اس بات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم سارے لوگوں سے صرف ایک اپیل کریں گے کہ ان ساری باتوں کو، جو ان سوالات کو ہم
اس پروگرام سیریز میں دیکھیں گے اسے وہ صرف ایک بار سوچیں، ایویلیویٹ کریں، ڈائریکٹلی کنکلوژن پر نہ پہنچے. کئی بار ایک انسان ایک کنکلوژن پہلے سے رکھ دیتا ہے. تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں سے نکل کر ایک دن جانے والے ہیں، اور جس نے ہمیں بنایا ہم اسی کے سامنے کھڑے رہنے والے ہیں. اب وہ دن ہم کس حالت میں پریزنٹ ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے صحیح چیز کو دیکھ کر پہچانا؟ کیا ہمارا بلیف صحیح تھا؟ کیا ہمارے ایکشن صحیح تھے؟ یہ سارے سوالوں کے جواب ہمیں ہمارے کریٹر کے سامنے دینا ہے. اور یہ سارا سماج، یہ سارا معاشرہ، یہ سارے لوگ، یہ سارا پیسہ، ساری چیزیں دنیا کی دنیا میں رہنے والی ہے. ہم جب جاتے ہیں تو اکیلے جاتے ہیں، اور جس نے ہمیں بنایا وہ یقیناً ہمیں پھر بنائے گا. یقیناً ہم سب کو اوپر والے کے سامنے اپنی زندگی کے تعلق سے جواب دینا ہے. تو وہ جواب میں جب ہم ہمارے کریٹر کے سامنے ایک دن ہم کھڑے ہوں گے تو کیا جواب ہم دیں گے، یہ سب سے اہم بات ہے ہم سب کے لیے. ہمارے جوابات تب کیا ہوں گے، یہی سب سے امپورٹنٹ ہے ایک انسان کے لیے. بہت بہت شکریہ زید صاحب، آپ نے اتنی ساری جانکاری دی. ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا ایپیسوڈ آپ کے لیے کتنا ویلیویبل ہو پاتا ہے، اور ہم زید صاحب سے جب اگلے ایپیسوڈ میں کچھ ڈیفیکلٹ سوالات اور بہت ہی زیادہ انکمفرٹیبل کویشچنس ہوں گے، بہت ہی کراس انالائسس ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ زید صاحب کیسے اسے انالائز کر پاتے ہیں. یہ سب دیکھنے کے لیے ضرور دیکھیں ہمارا فیس ٹو فیس کا اگلا ایپیسوڈ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد